اب یہ جو کینہ ہے رشتہ داروں میں بھی پایا جاتا ہے، پھر اسی طرح پڑوسیوں میں بھی پایا جاتا ہے، دوستوں میں بھی پایا جاتا ہے، ہم اثر لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو لیڈ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قائدین جسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی قائدین ہوں چاہے وہ مذہبی قائدین ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے متعلقین میں سے کینہ کو نکالیں، بغض کو نکالیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری تربیت اس انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ میرے نمازی ہیں، میرے مقتدی ہیں، میرے مرید ہیں، میرے شاگرد ہیں بہت سارے یہاں پر، اب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے عالم ربانی سے نفرت کی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک شیخ سے، ایک پیر سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شیخ اور دوسرے پیر کا بغض دل میں رکھا جائے، اس کی نفرت دل میں رکھی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تربیت اسی انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہم اہل حق بھی بٹتے چلے جا رہے ہیں، خانقاہوں کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں، تنظیموں کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں، ایون اب تو یہاں تک ہو گیا کہ بعض جگہوں پر مساجد کے اعتبار سے بٹے ہیں کہ یہ فلاں مسجد والا ہے، یہ فلاں مسجد والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض آ گیا۔ اچھا، اس میں خوف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میرا ایک مرید ہے، اب وہ مجھے کہتا ہے فار ایگزامپل کہ فلاں خانقاہ میں ایک محفل ہو رہی ہے، میں نے وہاں پہ جانا ہے، تو مجھے یہ خوف لاحق ہو اگر کہ بھئی یہ اگر وہاں جائے گا تو یہ میرے ہاتھ سے تو نکل جائے گا، تھوڑی آواز کو دیں، میرے ہاتھ سے تو یہ نکل جائے گا، میرے ہاتھ سے تو جو ہے وہ ایک بندہ ضائع ہو جائے گا، اس کا معتقد نہ بن جائے۔ اب یہ جو خوف ہے کہ جی میرا بندہ دوسرے کے پاس، یہ یعنی یہ حال ہمارا وہ ہو گیا جیسے کسٹمر نہیں ہوتا کہ کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آپ کا کسٹمر ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے پاس باندھ کے رکھنا، یہ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بڑھتے چلے گئے۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز مقسوم، عزت تقسیم کر دی گئی ہے، وَطَلَبُهُ غُمُومٌ وَأَحْزَانٌ، طلب عزت غم اور حزن کے سوا کچھ نہیں، تو جس کا جو حصہ ہے اللہ نے اسے عطا فرمانا ہے، تو جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ کو یہ خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرا مرید اگر وہاں پر چلا گیا یا اس کی گفتگو کو سن لیا تو وہ میرے پاس سے چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز پھر دلوں کے اندر بغض پیدا کرتی ہے، اور جب یہ بغض پیدا ہوتا ہے تو پھر نتیجتاً ہم گروہوں کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، فرقہ بندیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اہل حق کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بغض اور کینہ ہے جس کی میں نے تعریفیں بیان کی، وجہ شرعی اپنے دل میں رکھنا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو دل کا گھٹنا، پریشان ہونا، مضطرب ہونا، اور اس کی تعریف پر خوش نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا بغض آپ کے دل میں موجود ہے۔ اب یہ بغض گناہ ہے، کس درجے کا گناہ ہے اس بات کو آپ سمجھیں تو پھر آپ اس سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہوں گے کہ بغض کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے معافی ہو جائے گی۔ بغض اس درجے کا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی صورت ہم متعین نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی جو بخشش طلب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شب شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اس شب میں بھی اس مسلمان کی بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں مسلمان کا کینہ پایا جاتا ہے۔ اب سوچئے آپ کہ ایک طرف ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے اپنا لبادہ مسنون رکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں کینہ ہے۔
اور میرے عزیزوں اس پر اس لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے، ہر دوسرا فرد اس وبا میں مبتلا ہے، کچھ خود مبتلا ہیں، کچھ کو مبتلا کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے کینہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو قیامت کے دن جواب کس نے دینا ہے؟ میرا جواب میں نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ تو اگر کوئی میرے دل میں کینہ ڈال رہا ہے تو مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ میری طرف سے جواب نہیں دے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب میں نے دینا ہے کہ تم نے میرے بندوں کا کینہ اپنے دل میں کیوں رکھا۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے دل کو بڑا کریں۔